بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اماں حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ حضرت بی بی اماں حوا دنیا کی پہلی عورت تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں اور دنیا کے تمام انسانوں کی امی جان ہیں۔ یہودی اور سی مقدس کتب میں آپ کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں اماں حوا کا نام اور ذکر بھی نہیں ہوا، صرف حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کے عنوان سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت بی بی اماں حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی اور آپ کو کیوں کر جنت سے نکالا گیا اور آپ کو زمین پر کیوں اتارا گیا اور آپ کا مزار مبارک کہاں پر واقع ہے، آج کی ویڈیو میں یہی سب آپ کو بتاؤں گی۔ تورات میں آپ کا نام عبری سورہ میں حوا آیا ہے اور تورات کے یونانی ترجمے میں یہ لفظ ایوا اور لاطینی میں ہیوا تھا اور لاطینی زبان سے چینی زبان میں داخل ہوا ہے۔ حوا کے اصلی لفظ اور اس کی شناخت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کو حوا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے آپ کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی محترم ماں ہیں۔ روایات بتاتی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور تنہا ہونے کی وجہ سے آپ بہت اداس اور بے قرار رہتے تھے۔ ان کی بے قراری اور اس کے اضطراب کو دیکھ کر ایک روز اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے ان کے بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اس سے بی بی اماں حوا تخلیق کیا۔ یہ پسلی نکال کر اماں حوا کو تخلیق کیا۔ اس پسلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کی وجہ سے علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح تکلیف پہنچتی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ایسی محبت اور اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی۔ گویا میاں بیوی باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے کے لیے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی مرد کو اور عورت کو تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کے کالے میں خوبصورتی اور خوبصورتی یکجا کر دیا اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر دیا کہ ان کی ملاقات حضرت بی بی حوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم خبردار، اسے مت چھو، بے نکاح ہے، تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حضرت اماں حوا سے کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت مل گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ جنت باغوں میں سے جو چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے کی ان کو اجازت نہ تھی اور ان کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا اور اس درخت کا پھل ان پر حرام کر دیا گیا۔ شیطان لعین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے آپ کا دشمن بن گیا تھا، وہ آپ کی طاق میں لگا بیٹھا تھا۔ ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا اور اماں حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ جو کوئی اس درخت کا پھل کھائے گا اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر اماں حوا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس درخت پر سے 3 پھل توڑ لیے
ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا نے مجبور کرنے پر اور ان کے لیے اپنی فطری محبت ہاتھوں لاچار ہو کر وہ پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اور حضرت اماں حوا کے آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے۔ دونوں یعنی دوسرے پر عیاں ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنے ستر پوشی کرنے لگے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس کوتاہی پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا۔ وہاں ایک پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور جبکہ حضرت بی بی اماں حوا کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں اتارا گیا اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی علا میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سراندید کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا، اور بعد میں ان دونوں کی ملاقات مکہ میں جبل رحمت کے مقام پر ہوئی۔ وہاں نشانی کے طور پر ایک مینار بھی بنایا گیا ہے۔ بہرحال زمین پر اتارے جانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا اپنی غلطی پر خوب پچھتائے اور رو رو کر باری تعالیٰ سے توبہ کی التجا کی اور استغفار کرتے رہے۔ بالآخر رحمت عالم کے باری تعالیٰ جوش میں آئی اور دونوں کا قصور معاف کر دیا گیا اور ان کی باہمی جدائی ختم کر کے دوبارہ ملاپ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور حق سے خطا بخشی کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن خطا معاف ہوتے ہی ان کے درمیان فاصلے ایک دم سے سمٹ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو آمنے سامنے پایا۔ کیونکہ اب جنت واپسی ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام حکم دیا گیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کریں، جہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے رزق پیدا کریں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر پابند رہنے کی تعلیم دی۔ کہا جاتا ہے جنت میں صرف 2 انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام ایسے ہوں گے جن کے ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کے پیٹ جنم لینے والی بچوں میں ہی ممکن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام 903 سال کی عمر پر انتقال ہوا اور ان کی وفات کے 2 سال بعد حضرت اماں حوا وفات پائی۔ آپ کے مدفن کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ کعبہ قریب جبل ابو قبیل ایک غار میں حضرت آدم علیہ السلام پہلو میں دفن ہیں، اور دوسری روایات میں ہے آپ جدہ شریف میں شہر کے وسط ایک قبرستان میں دفن ہیں۔ جدہ شہر کے وسط میں مقبرہ آمنہ حوا کے نام سے ایک قبرستان ہے۔ مقبرہ آمنہ حوا یعنی ہماری اماں حوا کا قبرستان۔ اس قبرستان مرکزی دروازے کے سامنے موجود بورڈ یہی لفظ یعنی مقبرہ آمنہ حوا لکھا ہوا ہے۔ عربی میں مقبرہ قبرستان کو کہتے ہیں۔ اس قبرستان کے لیے روایت ہے کہ اس میں تاریخ انسانیت کی پہلی خاتون حضرت بی بی اماں حوا مدفون ہیں۔ اس قبرستان کے اندر کچھ قبور ہیں جن کی لمبائی عام قبور سے کچھ زیادہ ہے۔ کوئی واضح نشان موجود نہیں جو اس بات کو 100% یقینی بنا سکے کہ کون سی قبر حضرت بی بی اماں حوا
کی ہے۔ یہاں موجود خدمت گار یا کچھ بتاتے نہیں یا پھر غیر یقینی کیفیت میں کسی قبر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں جس پر یقین کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن سب باتوں کے باوجود یہ بات یقینی ہے شاید یہی وہ مقام ہے کہ جس کے کسی حصے میں حضرت اماں حوا آسودہ خاک ہیں، اسی لیے اس قبرستان کا نام مقبرہ آمنہ حضرت اماں حوا رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جدہ شہر کا نام جدہ بی بی حوا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بی بی حوا کیونکہ پوری انسانیت کی ماں ہیں اور اس شہر میں مدفون ہیں، اسی لیے اس کا نام جدہ رکھا گیا۔ عربی میں جدہ دادی ماں کو کہتے ہیں اور بی بی حوا واقعی پوری انسانیت کی ماں ہیں۔ ہم اپنی سابقہ پشتوں ابو اجداد کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ لفظ اجداد جد کی جمع ہے۔ مقبرہ آمنہ حوا قبرستان میں ان کا مقام پہلی دفعہ ایرانیوں نے بنایا تھا۔ اگر 1975 میں سعودی عرب کی حکومت نے اس کو تالا لگا کر بند کر دیا اور بعد میں اس مقبرے کو ختم کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق ان دو مقامات میں سے ایک پر حضرت اماں حوا مدفون ہیں، لیکن بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔